کی پابندی کہاں ہے؟ 4 دائرے اللہ کی زمین پہ بنے ہوئے ہیں. آپ کو 4 دائروں کو کراس کرنا ہے، 4 دائروں پہ آپ کو سمجھنا ہے. حج کی باتیں آپ کو یہ 4 دائروں سے سمجھ آ جائیں گی. سب سے پہلا دائرہ کیسے بنا؟ میرے باپ میری ماں، آپ کے بھی باپ ماں، حضرت آدم حضرت حوا. اللہ نے پیدا کر کے سب سے پہلے کہاں رکھا تھا؟ یاد ہے؟ جنت میں. نہیں پتہ؟ جنت میں. اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا. جب وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا. توبہ کرتے تھے، توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، کافی عرصہ توبہ کی. لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کے رب نے آدم کو کلمات سکھائے، ایسے کر توبہ. واہ، اللہ کتنے غفور رحیم ہے. نافرمانی بھی ہوگی تو طریقہ بھی ہو جاتا ہے معافی منگندہ. الفاظ بتائے باقاعدہ قرآن میں کہ یہ الفاظ وہ پڑھے گا تو تیری توبہ قبول ہوگی. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی. لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک بات کہہ دی مستقر ومتاع الی حین. آدم یہ نہ سمجھنا کہ توبہ قبول ہوئی چل جنت، ابھی نہیں جنت میں رہے گی، ابھی دنیا میں رہ، تیری اولاد بھی رہے. جنت ملے گی، جنت کا فیصلہ ہوگا قیامت کے بعد. اچھا اللہ تیرا حکم ہے، میں رہتا ہوں دنیا میں رہوں گا. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک میری درخواست ہے، میں کیا کروں؟ جنت میں ایک منظر دیکھتا تھا بڑا پیارا اور آوازیں بڑی پیاری سنتا تھا، وہ دنیا میں مجھے مل نہیں گئی، تو میں کیا کروں؟ اللہ نے پوچھا آدم کون سا منظر بھائی، کون سی آوازیں؟ آدم علیہ السلام کہا اللہ میں جنت میں دیکھتا تھا تیرے فرشتے تیرے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ گھومنے کا منظر مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، آوازیں آتی تھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، لیکن دنیا میں نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا زمین پہ جا. جہاں سے میں نے زمین بنانی شروع کی تھی نا، مرکز، زمین کے مرکز پہ جا اور اپنے پروں سے نشان لگا، اور 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. زمین جہاں سے شروع کی وہ، اور میرے عرش کے نیچے نشان لگا کے میرے بندے آدم کو کہہ یہاں میرا گھر بنا لے اور اس کا اس طرح طواف کرے جیسے جنت میں فرشتوں کو عرش کا کرتے دیکھتا تھا. اس بات کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ طواف کا آغاز کیسے ہوا ہے. اور وہی آوازیں اب سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھے. یہ پہلا دائرہ زمین پہ بنا، اس کا نام ہے بیت اللہ. میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے کس کا نام ہے؟ اس کا بیت اللہ، اللہ کا گھر. پہلا دائرہ یہ ہے. اللہ کے گھر کے گرد گرد بیڑا ہے، صحن ہے، صحن کے بعد پھر برآمدے ہیں. یہ برآمدوں پر مشتمل دوسرا دائرہ ہے، اس کا نام ہے مسجد الحرام، احترام والی مسجد. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں کئی مسجد بنے گی وہ ساری مسجدیں اس مسجد کی بیٹی ہوگی. 2 دائرے. تیسرا دائرہ حرم. حرم کس کو کہتے ہیں؟ جب حضرت آیا اس میں سے نور نکل رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نور اچک لیا. اس میں پھر بھی تھوڑا سا نور رہا، چونکہ یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ پتھر اتنے نورانی ہے. میرے آقا نے قسم کھائی، فرمایا اللہ اگر اس پتھر کا نور نہ اچکتا تم میں سے ہر بندہ اپنی آنکھوں سے مشرق مغرب کی چیزیں دیکھ سکتا تھا، پر جنت کی نعمتیں ابھی دے دی نہیں تھی، اسے نور اچک لیا. پھر بھی اس پہ کچھ تھوڑا سا نور رہا، وہ جتنی دور تک نور پھیلا اللہ نے فرمایا میرا حرم بن گیا. باقاعدہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں حرم کی کہ اتنا. اور قرآن نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے. 3 دائرے سمجھ گئے. پہلے دائرہ بیت اللہ، دوسرا مسجد الحرام، تیسرا حرم، اور چوتھا دائرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا پوری دنیا کے اشارے کر کر کے. ہندوستان پاکستان نے اشارہ کیا، ادھر سے آنے والے کو یلملم، مدینے کی طرف ذوالحلیفہ، شام کی طرف سے عراق، نجد کی طرف سے قرن المنازل، شام کی طرف سے جوفا. یہ مقرر کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری دنیا کے ایک دائرہ کھینچ کے کہا ہے اس دائرے کا نام ہے میقات. اور جو بندہ مکہ جانے کی نیت سے چلے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ میقات کو کراس نہیں کر سکے گا جب تک کہ احرام نہ باندھے. اس دائرے کو کہتے ہیں میقات. اور اس کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بندہ مکہ جانے والا جن کی فلائٹیں یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ کی ہوں گی وہ یہاں سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے، لیکن مدینے سے جب مکہ جانے کی نیت کریں گے ان پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں گے. اور جنہوں نے یہاں سے جدہ جانا ہے، جدہ کی فلائٹیں، وہ یہیں سے احرام باندھ کے جائیں گے.
تو اس دائرے کو کہتے ہیں میقات۔ میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سی جگہ ہے جہاں سے مکہ جانے والوں کے لیے اللہ نے لازم رکھا ہے کہ کوئی بندہ کراس نہیں کر سکتا احرام باندھے بغیر۔ اس کا نام ہے میقات۔ کیا نام ہے؟ میقات۔ میقات آپ کی میقات اور شکر نہ کر دوں کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ مکہ جانے والا ملازمت کرنے جا رہا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہے، اس پر بھی لازم ہے وہ بھی پہلے احرام باندھ کے آئے، کعبے کا حق ادا کرے، باقی باتیں بعد میں کریں۔ اور بتا دوں کتنا ضروری، میری وہ مائیں بہنیں جو ایام میں آ جائیں ان پر بھی حکم ہے کہ وہ بھی احرام باندھ کے جائے گی، البتہ ان کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ باقی خواتین غسل کرے گی احرام کا، یہ بھی احرام کا غسل کرے گی، باقی خواتین اپنے آپ کو پاک سمجھے گی اور یہ احرام کا غسل صرف کر لیں گی۔ باقی خواتین نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں احرام کے، انہوں نے نفل نہیں پڑھنے، انہوں نے مصلی بچھا کے قبلے کی رخ کر کے بیٹھ جانے جیسے نماز میں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے بھی نیت کرنی ہے عمرے کی، انہوں نے بھی عمرے کی نیت کرنی ہے، انہوں نے بھی لبیک پڑھنا ہے، انہوں نے بھی لبیک پڑھنا ہے۔ سارے کام کرنے ہیں، کوئی گھبرانا نہیں ہے، سارے کام کرنے جائز ہے۔ صرف 3 کام منع اس حالت میں: نماز نہیں پڑھنی، قرآن شریف نہیں پکڑنا، قرآن شریف نہیں پڑھنا، اور کسی مسجد میں نہیں جانا۔ یہاں سے خواتین احرام باندھ کے جائے گی ایسی، اور وہ جا کے وہاں اپنے ہوٹل میں بیٹھ جائے گی، 2 دن 3 دن بعد جب پاک ہوگی اس دن عمرہ کر لے گی، حتیٰ کہ کعبے کے باہر بیٹھ کے دروازے کے اندر جھانک کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے۔ اور حج کے دنوں میں ہو جائے کسی خاتون کو پھر بھی گھبرانا نہیں، احرام بھی باندھنا ہے، مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، کینکری بھی مارنی ہے، قربانی کروا کے بال کٹوا کے احرام بھی کھل جائے گا، سارا حج ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، صرف ایک کام ہے، طواف زیارت نہیں کرنا، وہ اس دن کرنا ہے جس دن پاک ہو جائیں گے۔ پاک خاتون اور مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ 12 کی مغرب سے پہلے پہلے طواف کر لینا ہے، طواف زیارت حج کا طواف۔ اگر اس سے لیٹ ہوگا تو دم واجب ہو جائے گا۔ ایسی خواتین جو ایام والی ہے ان پر وہ بھی نہیں ہے، دم بھی نہیں ہے، یہ چاہے 14 کو 15 کو 16 کو جب چاہے گی وہ پاک ہو کے طواف زیارت کر لے گی۔ تو احرام باندھے بغیر کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ تو جن کی فلائٹ یہاں سے ہے جدے کی، وہ لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے، اور جن کی ہے جو لوگ مدینے جا رہے ہیں، مدینے سے فارغ ہو کے جب انہوں نے حج پہ جانا ہے تو وہ مکہ جانا ہے تو احرام باندھ کے جانا ہے۔ احرام باندھنے کا میں نے بتا دیا جگہ کیا ہے، میقات۔ اب باندھنا کس طرح؟ سب سے پہلا حکم ہے آپ نے احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق، جب آپ نے باتھ روم جانا ہے بایاں پاؤں رکھنا ہے، اندر جا کے سارے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر دونوں استنجے کرنے ہیں، چھوٹا بڑا استنجا کر کے پھر پورا نماز والا وضو کر کے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کی انگلی کو بھگو کے سر میں ڈالنا ہے، 3 دفعہ گیلی انگلیاں ڈالنی ہے، سنت ہے، پھر 3 بخ پانی ڈالنے سر پہ، پھر دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ سر پہ پانی ڈال کے جسم کو ملنا ہے۔ یہاں پھر ایک دقت آتی ہے، اور میں اپنے لیکچر میں وہ باتیں کرتا ہوں جو دقت آتی ہے۔ حاجی سوچ جائے صابن برتنا کہ نہیں برتنا، میں احرام بننا چلیا تو یہ خوشبو والا، خوشبو تو بنا ہے۔ یاد رکھیے جب احرام شروع ہو جائے گا وہ میں بتاؤں گا، پھر وہ خوشبو بنا ہوگی۔ ابھی آپ احرام باندھنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرو، ناخن کاٹو، یعنی بغل کے بھی اور زیر ناف کے بعد بھی خوب صفائی کرو، صابن خوشبو والا ملو، خوب جسم کو مل کے 3 دفعہ پانی بہا لو، غسل مکمل ہو گیا۔ سنت کے مطابق غسل کر دیا، آپ نے کپڑے پہنے، آ گئے باہر، سامان آپ کو بتایا جا چکا ہے، سامان آپ نے تیار کر لیا۔ احرام کا پہلے غسل کرنا، گھر سے غسل کر کے جانا ہے، یہ ایئرپورٹ پہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایئرپورٹ پہ جا کرتے ہیں، اپنے گھر پہ آسانی سے کر کے جاؤ، سنت کے مطابق غسل۔ ایک کو میں نے کہا یار یہ جو تو کہہ رہا ہے نا ایسے کر ایسے کر، کیڑی حدیث ہے اور کیا چھٹ پتا پتہ لگے نا انہوں کہ بھائی سانوں پتہ ہے نا اسی دس رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں کیا ہے بہت آسان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ایک تہمت باندھ لو، دھوتی باندھ لو، یہ ہے، چاہے اس کو کسی نے اس طرح کر کے باندھ دیا، کسی نے ایسے کر کے باندھ دیا۔ اور ہمارے پنجاب کے لوگوں کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے، جیسے دھوتی باندھی جاتی، کسی نے کبھی نہیں باندھی تو وہ ذرا گھر میں پریکٹس کر لینا۔ کیا طریقہ ہے، چادر کو ایک پلہ بغل میں دبا لو، دوسرا پلہ جو ہوگا اس کا جو کنارہ ہے
یہ کنارے کے ساتھ ساتھ چونے ڈال لو، پھر پہلا پلہ پکڑ کے اس کو بھی کنارے کے ساتھ ساتھ چونے ڈال لو، اور دایاں بائیں کر لو اور بایاں دائیں کر لو، اور ایک پلہ ادھر اڑیس لو اور دوسرا پلہ ادھر، سمپل جیسے دھوتی باندھی جاتی ہے، جس کو بڑا مشکل ملہ بنایا ہوا تھا خام خواہ۔ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ناف ننگی نہ ہو، ناف سے نیچے نہیں رکھنی، ناف سے اوپر، اور ٹخنے ننگے ہو جائیں، اور چادر آگے سے اٹھی نہ ہو۔ دیہاتی ہماری چادر باندھتے نا ایسے کر کے لمبے لڑ، جتنے بڑے لڑ اٹھا بڑا چودھری، دیہاتیوں کے اپنے فیشن ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ کنارے کے ساتھ چونے ڈالو گے یہ گول رہے گی، آگے سے اٹھے گی نہیں۔ ہمارے دیہاتیوں کی آگے سے اٹھی ہوتی ہے، پیچھے سے ڈال ہوئے نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ حدیث میں آتا ہے آپ کی چادر نیچے ہوتی تھی آگے سے، پیچھے سے اوپر ہوتی تھی، آج الٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے بتایا یہ گول رکھنی ہے، ٹخنے ننگے، ناف رکھی ہوئی، اور یہ گول چادر۔ نیچے والی چادر کے اوپر اگر آپ چاہیں بیٹ باندھنا تو آپ کے پاس کیونکہ یہ تو ہے کوئی، آپ نے پیسے رکھنے ہیں، کرنسی رکھنی ہے، پاسپورٹ رکھنا ہے، ٹکٹ رکھنی ہے، تو آپ اس کے لیے اس کے اوپر اپنی بیلٹ باندھ لو۔ یہ بیلٹ باندھنا کوئی شرعی نہیں ہے، نہ باندھنا چاہو نہ باندھو، چھوٹا بیگ گلے میں رکھ لو، اس میں رکھ لو، اس لیے باندھنا چاہو تو باندھ لو۔ نیچے ٹیبل کے اوپر بیلٹ باندھنا ہے یا نہیں باندھنا وہ آپ کی مرضی۔ اوپر والی چادر آپ نے اس طرح اوڑھنی ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں بکل ماری جاتی ہے، میں بڑے آسان لفظ بول رہا جی، تھلے ٹوٹی تے اتنے بکل ماری، بالکل جیسے سردی کے موسم میں نہیں ہے یہ۔ اور نیچے جوتا بند اتار کے آپ نے کینچی چپل پہن لینی ہے، کینچی چپل پہن لے، یا اس طرح کا جوتا لے لے کہ جس سے اٹھی ہوئی ہڈی ننگی رہے، اوپر نہیں آنی چاہیے، بعض لوگوں نے اوپر بنائی ہے وہ نہیں، یہ اس طرح کا جوتا بھی جائز ہے۔ تو آپ نے نیچے کینچی چپل یا ایسا جوتا کہ جس کے اوپر سے ہڈی ننگی ہو، پیچھے سے ایڑی اور آگے سے ہڈی ننگی، یہ ہے مردوں کا احرام۔ کتنا آسان ہو گیا جی، دھوتی بکل پہ کینچی چپل۔ اب خواتین کیا کریں گی میری بھائی میں نے سمجھ لی، سلا والی بات پہنیں گی خواتین، سلا والی بات پہن کے اپنا عبایا بھی پہنے گی، اپنے سر پہ چادر دوپٹہ اوڑھنے کے بعد چادر دوپٹے کے اوپر سے اپنے سر پہ ایک سکارف باندھنا ہے، اور اس طرح باندھنا ہے کہ عورت کے جتنے سر کے بال ہیں وہ سارے کے سارے ڈھک جائیں، بال ننگا کوئی نہ ہو، لیکن چہرے کے سامنے والے حصہ کو ننگا کرنا ہے، اس طرح باندھنا ہوگا۔ اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ ماتھے پہ کر لیتی ہیں، یہ ماتھا بھی چہرہ ہے لہذا اس کو بھی ننگا رکھنا ہے، ماتھے پہ بھی سکارف نہ آئے۔ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کوئی عورت احرام کے دوران چہرے پہ نقاب نہ ڈالے، لہذا آپ نے یہ ایک سکارف باندھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں اگر کوئی اجنبی مرد غیر محرم آ جاتا، ہم نے اپنے سر پہ ایک لکڑی لگائی ہوتی تھی اور ہم چادر اس کے اوپر ڈال دیتی تھی، اور جب چلا جاتا ہم ہٹا لیتی۔ پتہ چلا ایک حکم ملا ہے کہ چہرے پہ نقاب نہ لگے، دوسرا حکم ملا پردہ بھی کرنا ہے۔ اور آج میرے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو سن کے، 2 طبقے لڑتے ہیں آپس میں، ایک کہتا ہے وہ یہ پردے کی بڑی پابندیاں، احرام کی حالت بھی پردہ کرنا ہی، اور اسی سے کر جو عام روٹین میں جیسے کرتی ہیں ویسے کر رہی ہیں، اور دوسرے طبقہ دوسرا فرقہ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں نقاب ڈالنا، وہ حدیث میں اس لیے نہیں، میں وہ ایسے پھر رہی ہے۔ دونوں حکم ہے، چہرے پہ کپڑا بھی نہ لگے نقاب کا اور پردہ بھی ہو جائے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ پی کیپ پر دستہ لے کے اس کے اوپر نقاب لگائے گی اور اس نقاب کو اس طرح اوڑھے گی کہ اس کا نقاب کا کپڑا چہرے سے ہٹا رہے گا، ٹچ نہیں کرے گا، ہٹا لے گا، تھوڑی دیر کے لیے ٹچ بھی کر جائے صرف صدقہ دینا ہے۔ اس لیے اس کو میں نے یاد کر دیا کہ صرف یہی ہے احرام عورت کا، اور احرام اور نیچے جوتا جو ہے عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں،
چاہے بند جوتا پہنے چاہے جرابے بھی پہن لیں، وہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورت جیسے مرد، یہ ہے عورت کا احرام۔ مرد کا بھی عورت کا احرام میں نے بتا دیا۔ مرد بھی تو عورتیں بھی احرام بن کے نا پھر بڑے بٹے کٹے جو ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا سارے نال، کوئی پابندی نہ ٹوٹ جائے۔ کیا پابندی؟ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بھائی۔ ایک بات وضاحت کروں گا، کتاب میں حاجی نے پڑھا ہوتا ہے احرام باندھنا کھولنا، باندھنا کھولنا، باندھنا کھولنا، اور اس کا مطلب کیا سمجھتے حاجی؟ حاجی سمجھتا ہے چادر بنی تو احرام بن لیا، چادر کھولی تو احرام کھل گیا۔ نہیں بھائی، اس کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادریں مردوں سن لو، میرے بھائی سن لیں، جتنی دفعہ چاہو احرام کے دوران اپنی چادریں اتارو باندھو، اتارو باندھو، احرام نہیں کھلے، اس کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ ہاں، یہ جو ہے احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ صرف وہ لباس پہنو گے تو احرام ٹوٹ گیا، احرام کھل گیا، آپ نے احرام کھول دیا۔ صرف وہ کوئی چیز نہیں چاہتے ہوتا۔ ایک حاجی جہاز میں ملا، کہنے کا ڈاکٹر صاحب 3 گھنٹے ہو گئے پیشاب ڈک کے بیٹھے ہاں، ہوں برداشت تو باہر ہوتی بھی، میں دسو میں کی کرا؟ میں نے کہا بات سن جا، کہتا کی کہتے ہوئے؟ میں کتاب ہی پڑھیا سی عمرہ کیتے بغیر احرام نہیں کھولنا، پیشاب ڈک کے بیٹھا ہوا۔ خواتین نے اپنا اسکارف پکا باندھ لیتی ہے، اے میرا احرام ہی اے نہ کھل جائیے۔ حالانکہ ہر خاتون سمجھ لے جتنی دفعہ وضو کرنا ہے اس رومال کو اتارنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس کو باندھ دینا ہے۔ اگر کسی خاتون نے رومال اتار کے مسح نہ کیا اس کا وضو نہیں ہوگا، اگر جا کے طواف کیا تو الٹا گناہ کما کے آئی کہ بے وضو طواف کر کے آئی۔ اتنا ضروری مسئلہ میں نے بتایا۔ جتنی دفعہ مرضی اتاریں، یہ شریعت نے کیوں بتوایا؟ دوپٹہ چادر اترے گا نا پھر اوپر رکھے گی، پھر اترے گا، اس کا بال نہ ٹوٹ جائے۔ احرام کے دوران بال توڑنا منع ہے، اس لیے اس کو عام حالت میں بال باندھ کے رکھنا ہے، وضو کے لیے اتارنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتانا کیا ہے کہ آپ نے جب احرام کی چادر باندھی، خواتین نے اپنا اسکارف وغیرہ لے لیا، اب کیا کرنا ہے؟ ایئرپورٹ پہ 2 الگ الگ عورتوں مردوں کے لیے مسجد بنی ہوئی، آپ نے وہاں چلے جانا۔ وہاں جا کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل احرام کے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے کون سے بتائے تھے؟ کس کس کو یاد ہے؟ توبہ کے، ٹھیک ہے؟ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت سفر کی آسانی کے بھی پڑھ لینا۔ اب بتا رہا ہوں، احرام کی چادریں باندھ کے اسکارف لے کے خواتین نے 2 رکعت نفل احرام۔ ان نفلوں میں شریعت کہتی ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اگر کسی کو قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی پھر دونوں میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اگر آتی ہے تو سنت پہ عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل احرام پڑھ کے سلام پھیرتے ہی مردوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سر سے چادر اتار لیں گے۔ اب جب سے چادر اترے گی، عورتوں نے اسکارف نہیں اتارنا، مردوں نے سر سے چادر اتار لیں گے۔ اب جب سر سے چادر اتری نا، جب تک احرام میں رہنا ہے مرد کے لیے حرام ہے کہ سر چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، جان میں نیند آ جائے ایسے نہیں کرنا۔ خواتین چہرے پہ نہیں رکھ رہے تھے اور گردن سے اوپر مردوں نے نہیں رہی۔ اب جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ننگے سر پڑھنی ہیں جب تک احرام میں ہے۔ سر سے چادر اتار لی، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی۔ کس کی؟ سارے حج نہیں بول رہے، عمرے کی۔ میں سمجھ رہا تھی کہہ رہے ہو گے اسی تے حج نو کرن چلے ہاں تے سانو عمرے کی نیت دستے پھر دیو، عمرہ کرنا سی ساری اگے پیچھے کر لیندے، اچھا حج چلے ہیں سانو حج کی نیت دسو۔ عمرے کی نیت کیوں کرنی ہے یہ سمجھو۔ حج ہوتے ہیں 3 طرح کے، ایک حج کا نام ہے حج افراد، ایک کا نام ہے حج قران، ایک کا نام ہے حج تمتع۔ حج افراد وہ ہوتا ہے کہ وطن سے چلتے وقت آپ نے احرام باندھا، نیت حج کی کر کے گئے، وہاں مہینہ لگے 1.5 مہینہ لگے، حج کر کے احرام کھلے گا، بڑا مشکل حج ہے۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران کہتے ہیں وطن سے چلتے وقت عمرے حج کی اکٹھی نیت کر کے جاؤ، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، مہینہ لگے 1.5 مہینہ لگے، حج کر کے احرام کھلے گا، یہ بھی مشکل حج ہے۔ تیسرا حج حج تمتع۔ حج تمتع کا کیا ہے کہ وطن سے چلتے وقت صرف عمرے کی نیت کر کے جاؤ، عمرہ کر کے 1-1.5 دن میں عمرہ ہو جائے گا اور آپ اپنے چادر اتار کے سادہ کپڑے پہن کے لگے پھرو۔ پھر چاند کی 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کے حج کر لو، اس میں صرف 3 دن احرام رہے گا حج کا۔ یہ آسان حج ہے۔ تو پہلے آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ میں نے کون سا حج کرنا ہے۔